رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت 185۔ قرآن اور روزے کا گہرا راز۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں رکھتا ہے۔ پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ آیت رمضان کا تعارف ہے، اور رمضان صرف روزے کا نام نہیں بلکہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی اصل شان روزہ نہیں، قرآن ہے۔ یعنی اگر رمضان گزر جائے اور قرآن دل میں نہ اترے تو ہم نے اصل خزانہ کھو دیا۔ پھر فرمایا ھدی للناس، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اس آیت میں رمضان کے 4 مقاصد ہیں: روزہ، قرآن سے تعلق، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، شکر گزار بننا۔ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، یہ دین سختی نہیں، رحمت ہے۔ رمضان ہمیں تھکانے نہیں آتا، جگانے آتا ہے۔ اور آخر میں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی روزے کا آخری درجہ شکر ہے۔ رمضان ایک مکمل ریسیٹ سسٹم ہے۔ فاسٹنگ جسم کو میٹابولک ریسیٹ دیتا ہے، کم کھانا انسولن سینسٹیوٹی بہتر کرتا ہے، روحانی مشقیں سٹریس ہارمونز کم کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت اور عبادت مائنڈفلنس پیدا کرتی ہے۔ نیورو سائنس کہتی ہے کہ شکر گزاری یعنی گریٹیٹیوڈ پریکٹس دماغ میں ڈوپامین اور سیروٹونن کو متوازن کرتی ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے کہتا ہے روزہ رکھو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور شکر گزار بنو۔ یہ صرف عبادت نہیں، ایک مکمل نفسیاتی اور روحانی بحالی پروگرام ہے۔ رمضان بھوک کا نام نہیں، ہدایت کا مہینہ ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، زندگی بدلنے کی کتاب ہے۔ اور اللہ ہمیں بتا رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں۔